جب سرہند شریف جاتے ہیں، مجدد الفسانی کی قبر انور پر جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ مٹی کے ذروں کو دیکھ رہے ہو، وہ ذرے نہیں ہیں، ان ذروں سے اللہ سورج کو طلوع کر رہا ہے، ان ذروں سے اللہ تعالیٰ سورج کی کرنوں کو طلوع کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک کرن حضرت اقبال سرہند شریف سے لے کر آئے۔ وہ کرن کیا تھی؟ وہ دو قومی نظریہ تھا کہ مسلمان الگ رہیں گے اور ہندو الگ رہیں گے، ہندوؤں کی رسمیں الگ ہیں، مسلمانوں کی رسمیں الگ ہیں، ہندوؤں کی عیدیں الگ ہیں، مسلمانوں کی عیدیں الگ ہیں، مسلمانوں کا رہن سہن الگ ہے، ہندوؤں کا رہن سہن الگ ہے۔ مسلمان اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کی قبر سے ایک کرن لے کر آئے۔ وہ کرن کیا تھی؟ وہ کرن یہ تھی کہ دو قومی نظریہ پیش کیا جائے گا کہ مسلمان الگ رہیں گے، ہندو الگ رہیں گے۔ آج مسلمان اس وطن عزیز پر اپنی مرضی سے زندگی کو گزار رہا ہے، اپنی مرضی سے سانس لے رہا ہے۔ ارے آج بھی جو ہندوستان میں مسلمان ہیں وہ محنت میں پیس رہے ہیں، وہ اونچے عہدوں پر جو ہیں فائز نہیں۔ آج کشمیر کے حالات دیکھیں، کشمیر کو وہ ارض پاکستان نہیں ملا، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے علماء کا، اپنے بزرگان دین کا، خصوصاً حضرت مجدد الفسانی کا، جنہوں نے ہمیں یہ وطن پاکستان لے کر دیا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی یہ ہم پر احسان کر کے گئے کہ ہمیں یہ وطن عزیز حضرت اقبال کے ذریعے، قائد اعظم کے ذریعے یہ ہمیں وطن عزیز دے کر گئے، جہاں ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں، جہاں ہم غلامی میں زندگی نہیں بسر کر رہے۔ ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا، ہمارے بزرگان دین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اپنی اولادوں کو غلام نہیں بنائیں گے، بلکہ ہماری اولادیں اسلام پر پلیں گی، اسلام پر جئیں گی اور شریعت محمدی کے ساتھ اپنے آپ۔ اگر حضرت مجدد الفسانی آپ یہ کاوش نہ کرتے، کاوش ان کی کیا تھی؟ مجدد الفسانی کے دور میں مغل بادشاہ اکبر بادشاہ تھا، اس نے دین محمدی کو ترک کیا اور دین اکبری کو ایجاد کیا۔ تو وہاں حضرت مجدد الفسانی نے دین محمدی کو آگے بڑھایا اور دین اکبری کو بند کیا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے دین کو سپورٹ کی، اپنے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن مجدد الفسانی نے کہا نہیں، میری رگوں میں فاروق اعظم کا خون ہے، اگر میرے سامنے دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنا تن من دھن جو ہے وہ حضور کے دین کے لیے قربان کیا اور اس مشن کو آگے لے کر چلے کہ اسلام یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو اس پر رہے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بادشاہ اکبر نے دین اکبری کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب وہ کیا کرتا تھا دین اکبری کے اندر؟ اس نے سب سے پہلے دین اکبری میں کیا کیا؟ اس نے کلمہ چینج کر دیا۔ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اکبر بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے کلمے کو بدلا، لا الہ الا اللہ جہاں محمد رسول اللہ تھا وہاں اس نے اکبر خلیفۃ اللہ یہ لکھوا دیا، اور لوگوں سے کہتا کہ یہ کلمہ پڑھو، جو یہ کلمہ نہیں پڑھے گا میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ اور وہ یہ کلمہ پڑھانے لگا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اب یہ کلمہ چلنے لگا۔ دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ اس نے مسجدوں کو ڈھانا شروع کر دیا اور مندروں کو بنانا شروع کر دیا۔ جو مسجدوں کی تعمیر ہو رہی تھی اس کو روک دیا
اور مندروں کی تعمیرات میں اضافہ شروع کر دیا۔ یہ اس نے دوسرا کام کیا۔ اکبر بادشاہ نے تیسرا دین اکبری میں کیا کام شروع کیا؟ تیسرا کام یہ شروع کیا، اس نے کہا کہ جب میاں بیوی ان کا وجود آپس میں ملتا ہے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ تو دین اکبری میں اس نے کہا کہ اب اگر میاں بیوی کا وجود آپس میں ملے گا تو ان پر غسل فرض نہیں ہوگا، ان پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ دین اکبری میں اس نے چوتھا یہ کام کیا، جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیا، جو حرام تھی ان کو حلال کر دیا۔ اکبر بادشاہ نے یہ کیا کہ کتا نجس ہے، اس نے کتے کو حلال قرار دے دیا۔ وہ تب تک اپنی آنکھیں نہیں کھولتا تھا جب تک کتے کو دیکھ نہیں لیتا تھا۔ یہ دین اکبری میں اس کا دین بیان کر رہا ہوں۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جس کا نام محمد ہوگا میں اس پر تشدد کروں گا، اس کو ماروں گا۔ جس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ اس کا نام محمد نہیں رکھے گا، وہ اس کا نام احمد نہیں رکھے گا۔ یہ دین اکبری بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جو اذان ہوتی ہے اس اذان میں اللہ کا نام نہیں، اس اذان میں میرا اکبر بادشاہ کا نام ہے۔ اس طرح وہ اپنی بڑھائیاں بیان کرنے لگا۔ جب یہ بڑھائیاں بیان کر چکا، شیخ سرہندی حضرت مجدد الفسانی کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کی دربار میں آئے اور آ کر کہا، اے بادشاہ اکبر تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تم یہ سب کام چھوڑ دو۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یہ دین اکبری ہے، اس کو میں آگے لے کر چلوں گا۔ اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ وہ ایک ہی وجہ یہ تھی کہ اس نے بیوییں شادیاں کرنے میں ترتیب قائم نہیں رکھی۔ اس نے کیا کیا کہ ہندوؤں عورتوں سے بھی شادی کی، عیسائیوں سے بھی شادی کی، تمام مذاہب کی عورتوں سے اس نے شادیاں کرنی شروع کر دیں۔ پھر جب شادیاں ہوئیں تو وہ محل میں آئی۔ اب محل میں جہاں مسجدیں بنی تھیں، جہاں مصلے بچھے تھے، اب انہوں نے آ کے مصلوں کو اٹھا دیا اور وہاں مندر بننے لگے، وہاں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہاں پر اب بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے اکبر کے دین میں یہ سارے کام شروع ہوئے۔ اور جب 5 سال اس کے مکمل نہیں ہوئے تھے، اس نے کیا کیا؟ وہ پکا نمازی تھا، اکبر بادشاہ پکا 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا اور وہ فجر کی اذان خود دیا کرتا تھا۔ اور جب نماز ہو جاتی وہ امام صاحب کے جوتوں کو سیدھا کیا کرتا اور امام صاحب کو جوتے پہنایا کرتا تھا۔ جب اس کے پاس علم کی ایک چنگاری تھی، قرآن کو پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، فجر کی اذان دیا کرتا تھا، علماء کی عزت کیا کرتا تھا، تب تک تو اس کا دین ٹھیک تھا، وہ دین مصطفیٰ کو لے کر چل رہا تھا۔ لیکن جب اس نے دین اکبری کو شروع کیا، اللہ نے اس کی طرف جو ہے وہ غضب کی نظروں سے دیکھا، اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں لیکن شرک پسند نہیں کرتا، شرک برداشت نہیں کرتا۔ اے اکبر، تو نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا یہ ہے، تو اسلام پر نہیں مرے گا، تو جب مرے گا تو مرتد ہو کر مرے گا۔ پھر اس کے بعد جہانگیر کا دور آیا۔ جہانگیر کیا کرتا تھا؟ جہانگیر اپنے دور میں جب سلطنت پر وہ بیٹھا، جب وہ منبر پر بیٹھا تو یہ کیا کرتا تھا کہ جب کوئی اس کے پاس ملنے کے لیے آتا، اس کا مرید آتا، اس کے ماننے والا آتا، تو اسے کہتا پہلے سجدہ کرو پھر میرے پاس آؤ۔ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ جب مجدد الفسانی نے یہ منظر دیکھا تو آپ بھی اس کے پاس گئے۔ جہانگیر نے کہا مجھے سجدہ کرو۔ مجدد الفسانی کیونکہ آپ کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون تھا، آپ نے کہا سجدہ اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ سجدہ بس اس خالق خدا کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔
जिसने सूरज चांद सितारों को पैदा किया है, ऐ जहांगीर मैं तेरी इबादत नहीं करूँगा, तेरे सामने ये पेशानी को नहीं झुकाऊंगा। ये सर कट तो सकता है, ये सर झुक नहीं सकता। ये सर बस रब की बारगाह में झुकने वाला है, ये सर बस उस खुदा की बारगाह में झुकने वाला है। ऐ जहांगीर ये सर नहीं झुकेगा, तू जो करना चाहता है कर ले, खुदा की कसम ये सर रब के। तो जहांगीर ने पूरी कोशिश की, लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ना माने। उन्होंने कहा इनको पकड़ो और जेल में फेंक दो। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी पहले अपनी दरगाह पर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहे थे, अपनी दरगाह पर जो है वो फैज़ तकसीम कर रहे थे, इल्म को बांट रहे थे। अब पकड़ा और जेल के अंदर डाल दिया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जब जेल में गए तो आप परेशान नहीं हुए। क्यों परेशान नहीं हुए? फूल जहाँ भी रखा जाए वो अपने इर्द गिर्द को मुअत्तर कर देता है। फूल जहाँ भी रखा जाए वो वहाँ खुशबू को डिफ्यूज़ कर देता है, खुशबू को फैला देता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जब जेल में गए, वहाँ जाकर आपने दीन का काम शुरू किया। आपने वहाँ जाकर कहा कि चिराग जो है वो जहाँ जाए वहाँ रोशनी कर देता है। चिराग का काम है रोशनी फैलाना, तरीक़ी को ख़त्म करना। मुजद्दिद अल-फ़सानी जब वहाँ जेल में गए तो वहाँ जाकर आपने तरीक़ियों को ख़त्म किया और खुदा के ज़िक्र को बुलंद किया और वहाँ हु की ज़रबों को लगाया। तो इसलिए किसी शायर का कलम उठा, वो कहता है हु दिया ज़रबा लाई जा, जिमें मन दई यार मनाई जा, ए वेला मुड़ मुड़ केंदा ए, एवें वक्त ना गवाई जा, खिल पैन के फुल मुरादां दे, खिड़ पैन के फुल मुरादां दे, सोने ते दरूद पहुँचाई जा। उस जेल में थे तो आप वहाँ दीन की बातें फैला रहे हैं, रब का नाम ले रहे हैं, तौहीद बयान कर रहे हैं, रिसालत बयान कर रहे हैं। आपने फिर क्या तैयार किया? वहाँ आपने मुरीदीन को तैयार किया। आपके इतने मुरीद हो गए, आपके इतने चाहने वाले हो गए, इतने प्यार करने वाले हो गए कि सारी जेल जो पहले जहांगीर का नाम जपती थी अब मुजद्दिद अल-फ़सानी का नाम जप रही है। अब हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जब आप वहाँ बैठे हैं तो आपके एक मुरीद काबल में थे, हैबत खान। काबल से उनको पता चला कि हमारे मुर्शिदों को कैद कर लिया है जहांगीर ने। काबिल से चले फ़ौज लेकर, हैबत खान फ़ौज लेकर जहांगीर से मुकाबला किया। जब जहांगीर से मुकाबला हुआ तो जहांगीर हार गया, हैबत खान जीत गया। जहांगीर को कैद कर कर हैबत खां अपने इलाके में ले गया और ख़त लिखा अपने मुर्शिदों को, कहा ए मुजद्दिद अल-फ़सानी आप मेरे मुर्शिद हैं, आप मेरे रहनुमा हैं, मैंने आपकी खातिर जंग लड़ी है, आप अब तशरीफ़ ले आएँ दिल्ली के जो तख्त पर आप बैठ जाएं। आपने दोबारा ख़त भेजा, कहा कि मैं तख्त पर बैठने के लिए ये जंग नहीं जीता, तख्त पर बैठने के लिए तुम्हें मुरीद नहीं बनाया, मेरा मकसद तख्त नहीं है, तख्त पर जहांगीर ही बैठेगा, मैं जहांगीर को बिठाकर उस रब और रब के रसूल का काम लिया करूँगा। आका करीम के गुलामों, मुजद्दिद अल-फ़सानी आपने जहांगीर को जब ये ख़त लिखा कि मैं तख्त पर नहीं बैठूँगा बल्कि तख्त पर जहांगीर ही बैठेगा, मैं तो सरहंद के मुसल्ले पर बैठकर खुदा और खुदा के रसूल का नाम लूँगा, मैं मुसल्ले पर बैठूँगा, तख्त पर नहीं बैठूँगा। जब जहांगीर ने ये ख़त पढ़ा तो वो बड़ा हैरान हुआ कि आजकल तो लोग तख्त के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा है कि मैं सरहंद के मुसल्ले पर बैठूँगा, मैं तख्त पर नहीं बैठूँगा। कहा कि दोबारा ख़त लिखा जहांगीर ने। ख़त क्या था? हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी को ख़त लिखा, आप इस कदर अल्लाह के साथ लो लगाए हैं कि आपको तख्त नहीं चाहिए, आपको अल्लाह के घर का मुसल्ला चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है? जहांगीर ने जब ख्वाहिश का इजहार किया कि आप मुजद्दिद अल-फ़सानी बताएं आपकी ख्वाहिश क्या है, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जहांगीर को कहा मैं चाहता हूँ कि तुम रब और रब के रसूल के ग़ुलाम बन जाओ, तुम हजूर की शरीयत को मान लो, कलमा पढ़ते हो लेकिन अब कलमे का पासदार बन जाओ, अब जो मैं कहूँगा वो किया जाएगा। आका करीम के ग़ुलामों, अब हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी
حضرت مجدد الفسانی نے جہانگیر کو تخت پر بٹھایا. اب جو مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں جہانگیر وہ کر رہا ہے. جہانگیر کیا کرتا تھا؟ اس کے سامنے گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا، جو ذبح کرتا اسے قید کر دیا جاتا. مجدد الفسانی نے پہلا کام کہا ہے جہانگیر تیرے دور میں جو گائے کو ذبح کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اب سب سے پہلے یہ کیا جائے گا. جہانگیر کے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کروایا. کیوں کہ ہندو گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا. لیکن حضرت مجدد الفسانی نے جہانگیر سے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کرو اور ذبح کر کے مسکینوں کو کھلاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ اور بتاؤ اب میں غلام مصطفیٰ بن چکا ہوں، اب میں حضور کی شریعت کو اپنا چکا ہوں. آقا کریم کے غلاموں، حضرت مجدد الفسانی آپ نے اپنی زندگی میں بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت مجدد الفسانی آپ کے دور میں اس قدر فتنے اٹھے کہ آپ کے دور میں خدا کی عبادت جو ہے وہ چھوڑ دی گئی. آپ کے دور میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. آپ کے دور میں حلال چیزوں کو جو ہے وہ حرام کیا جا رہا ہے اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. آپ کے دور میں جو ہے زیادتیاں کی جا رہی ہیں. لیکن مجدد الفسانی آپ نے ان تمام فتنوں کو ختم کیا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا. اور اس دور میں جب بادشاہ کے سامنے کوئی آواز کو بلند نہیں کر سکتا تھا، دین کا پرچار نہیں کر سکتا تھا، جو بھی بادشاہ کے سامنے بولتا بادشاہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا. لیکن حضرت مجدد الفسانی نے جہانگیر کے سامنے بھی اپنے سر کو نہیں جھکایا، اکبر بادشاہ کے سامنے بھی اپنی گردن کو نہیں جھکایا، بلکہ وہاں یہ کہا کہ اس خدا کے نام کو بلند کروں گا، رسول کی شریعت کو بلند کروں گا، میں رب کا خاص بندہ ہوں. کیوں؟ آپ وہاں اس آیت کی تشریح کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے جہانگیر بادشاہ، اے اکبر بادشاہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہ پریشان ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو مریدین نے پوچھا بتائیں آپ کے پاس کوئی نیکی ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں؟ جہانگیر نے کہا میرے پاس بس ایک ہی نیکی ہے. وہ نیکی کیا ہے کہ میں حضرت مجدد الفسانی کا مرید ہوں اور ان کا غلام ہوں، ان کو ماننے والا ہوں. مجدد الفسانی آپ بچپن کی عمر میں ہی قرآن کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا. آپ سرہند کی زمین پر اس قدر چوٹی کے عالم بنے کہ تمام محدثین، تمام محققین، تمام علماء کرام ذی احتشام آپ کی بارگاہ میں آ کر قرآن کو سیکھا کرتے، مصطفیٰ کی شریعت کو سیکھا کرتے تھے. علامہ اقبال جب آپ کی بارگاہ میں گئے 1924 میں، علامہ اقبال مجدد الفسانی کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے ایک منت مانی تو آپ کی منت پوری کر دی گئی. پھر 6 سال بعد علامہ اقبال پھر سرہند کی زمین پر گئے اور جا کر شکریہ ادا کیا اور پھر آپ نے مجدد الفسانی کی محبت کو اپنے سینے میں سما لیا. حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری میں حضرت مجدد الفسانی کی جو ہے خوشبو آتی ہے. علامہ اقبال کو جو مقام اور رتبہ ملا وہ کسی اور سے نہیں، وہ مجدد الفسانی کی درگاہ سے ملا ہے. 28 صفر کو حضرت حسن مجتبیٰ نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا آپ کا بھی وصال ہے. آپ سے کسی نے سوال کیا اے حسن مجتبیٰ بتائیں کہ بے وقوف شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بے وقوف شخص وہ ہے جو مسجد سے رابطہ توڑ دیتا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ سے سوال کیا گیا کہ کون سب سے بے وقوف شخص ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا
سب سے بیوقوف شخص وہ ہے جو مسجد سے رابطہ توڑ دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا مسجد کے ساتھ کس قدر رابطہ ہے، ہمارا مسجد کے ساتھ کس قدر لگاؤ ہے۔ نور نظر حضرت فاطمہ زہرا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف شخص وہ ہے جو مسجد سے رابطہ توڑ دیتا ہے۔ تو مسجد کے ساتھ رابطہ رکھیں، مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھیں۔ حضرت امام ربانی آپ کی نصیحت ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی آپ نے اپنی مکتوبات میں یہ کہا ہے کہ جو شخص 5 وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور مجدد الفسانی امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔